فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور اس بیماری کو معین نہیں کیا گیا وہ کون سی بیماری ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہود کا مرض اگر وہ تعویل خاص سامنے رکھیں کہ اس میں روح سخون یہود کی طرف ہے، تو وہ تکبر، ان کی ایک مذہبی چودراہٹ، اور تکبر ہی کا عکس ہے، اسی کا نتیجہ ہے حسد۔ یہ مقام ہم سے کیوں سلب ہوا؟ 2000 برس تک یہ ہمارا امتیازی مقام تھا، ہم تھے وحی اور نبوت کہ محبت ہم تھے، ہم پر، ہمارے اندر سے نبی اٹھتے رہے، کتابیں ہمیں دی گئیں، یہ چودراہٹ اور سیادت اس کے منصب پر ہم علماء اہل یہود ہم قائم، ہم فائز ہیں۔ آج یہ چیز ہم سے سلب کر کے دوسروں کو دے دی گئی، تو حسد، تو تکبر اور حسد در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ان کا مرض یہ تھا، اسی لیے یہاں پر لفظ مرض کو جو مبہم رکھا گیا، واضح نہیں کیا گیا۔ اور نفاق کا، منافقین کا اصل مرض کیا تھا؟ بزدلی، حب جان، حب مال، یا یوں کہیے حب دنیا۔ جان بھی عزیز ہے، مال بھی عزیز ہے، اسلام بھی عزیز ہے، لیکن یہ کہ اسلام کے لیے جان اور مال کی قربانی کھیلنا، یہ اس کے لیے تیار نہیں۔ ہو جائے کچھ، خود بخود ہو جائے، آپ سے آپ ہو جائے۔ مجھے لطیفے کے درجے میں بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں بزرگ، بہت ہی مضلع سنج کراچی میں، وہ اس ایک بڑی تلخ حقیقت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، لیکن پیٹ بر حق۔ یہ مسئلہ جب آتا ہے انسان کے سامنے، یہ سب حق ہے، لیکن مالی نقصان برداشت کرنا، جان کا نقصان برداشت کرنا، جبکہ وہ لوگ کہ جو خرچ بعد آباد کی شان کے ساتھ آتے ہیں، تو علامہ اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ لیکن جن کی یہ کیفیت نہیں، وہ جو غالب نے کہا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، لیکن کچھ لوگ اس گلی میں داخل تو ہو گئے ہیں، جان بھی عزیز ہے، مال بھی عزیز ہے، کسی شے کا نقصان جو ہے گوارا نہیں ہے، تو وہ تو مذبذب ہو کر رہ جائیں گے۔ فی قلوبہم مرض، تکبر کا مرض یہ یہود کا، اور حب دنیا، حب دنیا، حب مال، دنیا کے تمام متعلقات اس میں آ جائیں گے۔ اولاد بھی پیاری ہے، اہل و عیال سے بھی محبت ہے، گھر بھی پیارا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ذہن میں لے آئیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اعزاء و اقارب، اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اپنی وہ تجارتیں جو بڑی محنت سے جمائی ہیں اور جن کے کساد کا اور مندے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، اپنی وہ حویلیاں، اپنی وہ جائیدادیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، پسند ہیں، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو، گو اینڈ ویٹ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ وہی قانون یہاں آ رہا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کا روگ۔ یہ بڑھانا کس اعتبار سے ہے؟ یہ اس اعتبار سے ہے کہ جو فرمایا گیا یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، ان کا پردہ چاک نہیں کر رہا۔ یہ رسی دراز ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو ہم بچ گئے، مرحلہ سخت آیا تھا، ہم نے جھوٹا بہانہ بنایا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ مسلمان بیچارے، یہ جو دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، یہ ہے جان جوکھوں کے کام کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں چھوٹا سا جھوٹ ہی بولنا تھا نا، ایک چھوٹا سا بہانہ بنایا جا کر اور اپنے آپ کو ایگزمپٹ کرا لیا، رخصت لے کر معذرت کر کے آ گئے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں، در حالانکہ وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا،
یہ جیسے جیسے رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کا مرض بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جس کی آخری شکل وہ ہے جو کہ آ چکی ہے پہلے رکوع کے آخر میں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دیا ہے، فری چوائس انسان کا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز دے دی، خارج میں بھی داعیان حق بھی ہے اور داعیان شر بھی ہے، داعیان خیر بھی ہے، داعیان شر بھی ہے، انسان کے اندر کسوٹی بھی ہے، عقل کی بھی ہے، اور نیکی اور بدی کی تمیز فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وہ بھی ودیت کر دی گئی۔ اب دیکھو جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، خیر کے راستے پر بڑھو گے اللہ تعالیٰ راستے کشادہ کرتے چلا جائے گا۔ شروع میں بڑی مشکل نظر آئے گی، جب آگے بڑھو گے معلوم ہوگا آسانی ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں۔ بڑا کٹھن مرحلہ نظر آ رہا تھا لیکن یہ تو اتنا کٹھن ثابت نہیں ہوا، تیسیر ہے یہ، اللہ اس کو آسان بناتا چلا جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، غلط راستہ اختیار کرو گے اللہ وہ کھول دے گا، جاؤ بڑھو۔ آج تھوڑے درجے کی بے حیائی تھی، کل اس سے کہیں 10 گنا درجے کی بے حیائی کا ارتکاب کرو گے، اس کے بعد اس سے بھی 100 درجے بڑھ جاؤ گے، بے حیائی میں بڑھتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ حس ختم ہو جائے گی۔ حق کی طرف اب مراجعت کا امکان نہیں رہے گا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ایک حد ہوتی ہے جس میں آدمی واپس آ سکتا ہے، ایک انتہا اس حد سے گزرنے کے بعد وہ آتی ہے کہ پھر آدمی واپس آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم یا طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں بھی فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک روگ تھا، انہوں نے اسی کی پیروی کی، تکبر کی پیروی کی، یا حب دنیا انہیں لے کر بیٹھی رہی، انہیں آگے بڑھنے سے روکے رہی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، یہی سورہ صف میں آیا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ٹیڑھ کی آخری انتہا وہی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم۔ تو یہاں فرمایا فی قلوبہم مرض، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دونوں طرف اپلیکیبل ہے۔ علماء یہود کے دلوں میں اپنا پندار، تکبر، غرور، اور اس کی بنا پر مسلمانوں سے اور حضور سے حسد، اور دوسری طرف منافقین کا مرض حب دنیا، حب مال، حب اہل و عیال، حب جائیداد، یہ محبت ہے، دنیا اور اس کے متعلقات کی محبت ہے۔ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، چلنا چاہتے بھی ہیں چل نہیں پاتے، ہمت نہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، ورنہ بات اچھی لگتی ہے۔